جی 7 نمبر تک نا چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال اول تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. ساتھی اپنے اپنے قرآن کریم اور کاپیاں کھول دیں. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق اللہ العظیم. سورۃ البلد چل رہی تھی. 7 آیتیں ہو گئی اور جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان بڑی مشقتوں میں پیدا ہوا ہے، لیکن انسان جو نافرمان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کی سوچ ایک مومن مسلمان سے بالکل الگ ہوتی ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کو قابو نہیں کر سکتا، گرفت نہیں کر سکتا، پکڑ نہیں سکتا. مال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور مال ہی کی بنیاد پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنی نعمتیں اس بندے کے پاس ہے یہ ہم نے اس کو دی. ہم چاہیں تو اس سے لے بھی لیں، پھر یہ کیا کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین. ترجمہ سنیں غور سے اور لکھیں. کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور 2 ہونٹ، یعنی یہ بھی ہم نے اس کو دی. اور زبان اور 2 ہونٹ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ہی اس کی رہنمائی کی دونوں راستوں کی طرف. دونوں راستوں کی طرف. بریکٹ میں لکھیں خیر و شر کے. خیر و شر کے. اب دونوں راستے ہیں اس دنیا میں، ایک راستہ خیر کا ہے، ایک راستہ شر کا ہے. اللہ انسان کو ایک سمجھ دے دیتے ہیں، عقل دے دیتے ہیں کہ یہ اس عقل سے کام لے، آنکھوں سے کام لے، زبان ہونٹوں سے کام لے، اور یہ طے کرے کہ اس کے لیے خیر کا راستہ کون سا ہے جس کو اختیار کرنا ہے، اور شر کا کون سا ہے جس سے بچنا ہے. یہ سمجھ تو اللہ نے دے دی اس کو. بات سمجھ گئے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بس پار کرنا ہے اس گھاٹی کا. بس پار کرنا ہے اس گھاٹی کا. بریکٹ میں لکھیں جو یہ نہیں کر سکا. جو یہ نہیں کر سکا. وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے. تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے. اب آگے اللہ پاک نے وہ 5 اعمال ذکر فرمائے ہیں. کتنے اعمال؟ 5. جو ایک ریاضت، مشکل، مشقت والے کام ہے، لیکن بندہ اس پر جب چلتا ہے
تو گویا یہ گھاٹی کو، ایک مشکل مقام کو عبور کر لیتا ہے اور اس سے گزر کر اللہ پاک تک پہنچ جاتا ہے۔ کافر اس میں ناکام ہے کہ یہ اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا۔ تو فرمائے تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ فک رقبہ، وہ کسی گردن کو چھڑانا ہے، کسی گردن کو چھڑانا ہے، بریکٹ میں لکھ کے یعنی آزاد کرانا، یعنی آزاد کرانا۔ اور اس کے اوپر لکھے عمل نمبر 1۔ اب آزاد کرانے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو پہلے زمانے میں غلام باندیاں ہوتی تھی جو لوگوں کی مملوک ہوتی تھی نا، تو بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی کہ جو جا کر کسی غلام کو خرید کر اس کی قیمت دے کے پھر اس کو آزاد کر دے، یا باندی خرید کر کے اس کی قیمت دے کے پھر اس کو، یا تو آزادی سے مراد یہ آزادی ہے کہ اس کی گردن کا مالک بنا پھر اس کو آزاد کر دے، اور بعض نے مطلب یہ لیا کہ گردن کو آزاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ کسی بے قصور قیدی کو چھڑانا۔ ایک آدمی بے قصور جیل میں بند ہو گیا، یا قصوروار تھا لیکن توبہ تائب ہو گیا، اب جیل میں ہے، ہوتا ہے نا بھائی، اس کے لیے ایک ترتیب بن جاتی ہے کہ آپ ضمانت کروائیں اور ضمانت کے 2 لاکھ روپے جمع کرائیں۔ اب یہ بیچارہ توبہ کر چکا ہے انسان اور شریف بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس تو 2 لاکھ روپے نہیں ہیں۔ کسی سے کہا کہ آپ مجھ پہ شفقت مہربانی کر لیں، میرا زر ضمانت آپ جمع کرا دیں، جب میں باہر آؤں گا تو پھر محنت کر کے جو کماؤں گا آپ کو لا کے دے دوں گا، تو آپ یہ شفقت مجھ پہ کر لیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایسے شریف النسب اور شریف النفس قیدی کو چھڑانا یا بے قصور کو، یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے، لیکن اس میں وہ بدماش والا شامل نہیں ہوگا کہ اس کو چھڑایا اور اس نے باہر آ کے پھر تباہی مچا دی۔ سمجھ گئے جی؟ پہلا عمل تو یہ ہو گیا کسی گردن کو چھڑانا، عمل نمبر 1۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا کسی سخت تکلیف والے دن میں، کھانا کھلانا کسی سخت تکلیف والے دن میں، بریکٹ پہ لکھ کے یعنی بھوک کے دن۔ کون سے دن میں؟ بھوک۔ کسی کو بھوک لگی ہے اور وہ بیچارہ بھوک سے نڈھال ہے، بے حال ہے، اور آپ نے جا کے اس کو کچھ کھلا دیا، یہ ہے عمل نمبر 2۔ یتیمن ذا مقربہ، یا اس یتیم کو جو کہ قرابت دار ہے، اس یتیم کو جو کیا ہے؟ قرابت دار ہے، یعنی یتیم بھی ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا وہ مسکین جو بالکل تنگ دست ہے، وہ مسکین جو بالکل کیا ہے؟ تنگ دست ہے۔ یہ سب پر وہ داخل ہوگا، یعنی ان کو کھانا کھلانا۔ تو کسی بھوکے کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا، یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم بچے کو کھانا کھلانا، یا کسی بدحال مسکین کو کھانا کھلانا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ سب عمل نمبر 2 میں آئیں گے، 2 میں آئیں گے نا؟ نہیں، دوسرا عمل تھا نا کھانا کھلانا، ہے نا؟ یہ سب اسی میں ہی آئیں گے، کھانا کھلانے میں۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو جائے وہ بندہ ایمان والوں میں سے، یہ ہے عمل نمبر 3۔ پھر ہو جائے وہ بندہ کس میں سے؟ ایمان والوں میں سے، یہ عمل نمبر 3 ہو گیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔
آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. اب آپس دوستوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں، ساتھیوں میں کسی پر آزمائش آئی، اس نے جا کے اس کو صبر کی ترغیب دی، حوصلہ دیا، تسلی دی، تعزیت کی. یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. یہ ہے عمل نمبر 4. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور جو آپس میں ایک دوسرے کو رحم دلی کی تلقین کرے، اور جو آپس میں ایک دوسرے کو رحم دلی کی تلقین کرے. یہ ہے عمل نمبر 5. یہ 5 اعمال ہوگا. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں. دائیں طرف والے یعنی جنتی. یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں. سمجھ گئے دوستو؟ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہے بائیں طرف والے. یہ ہے بائیں طرف والے یعنی جہنمی ہے. علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایسی آگ ہوگی جو بند کی گئی ہوگی. ان پر ایسی آگ ہوگی مؤصدہ، جو بند کی گئی، یعنی ایسی جگہ پر ہوں گے کہ آگ ان کو گھیر لے گی. سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ سورۃ البلد تھی. اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، پھر باقی آئندہ ہفتے. السلام علیکم.